بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے نماز کو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا۔ مسلمان مردوں کو تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی عذر شرعی نہ پایا جائے تو مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کریں۔ ہاں، اگر کوئی عذر شرعی آ جائے تو اس وقت حکم مختلف ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں کو بھی انتہائی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کا فرمایا گیا، اور عورت جس حد تک پردے کا اہتمام کر سکتی ہو اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ شریعت مطہرہ کو محبوب اور مطلوب ہے، اللہ پاک کو پسند ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ایک تو ظاہری پردہ ہے، یعنی کہ لباس کا پردہ، کہ جو ستر عورت ہے، نماز کی شرائط میں سے ہے ستر عورت کا ہونا، کہ اگر یہ شرط پوری نہ ہوگی تو ظاہر نماز ہی نہ ہوگی۔ لیکن اس کے بعد کون سے مقام، کون سی جگہ پر نماز پڑھنی ہے، اس کا اہتمام بھی عورت کو کرنا چاہیے، یہ شریعت مطہرہ کو پسند ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ حدیثیں پیش کی جائیں گی تو ہمیں ان پہ توجہ رکھنی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں شریعت مطہرہ کیا مطالبہ کرتی ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین ہیں، فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور عورت کا احاطے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا گھر سے باہر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس حدیث شریف کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپانے کی چیز ہے، اور جب یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور بے شک عورت اللہ پاک کے جتنی قریب اپنے گھر کے تہہ خانے میں ہوتی ہے کہیں اور نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث شریف کو بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عورت کی سب سے پسندیدہ نماز وہ ہے جسے وہ اندھیری کوٹھڑی میں ادا کرتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اس حدیث شریف کو صحیح ابن خزیمہ کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک بات توجہ کے قابل ہے کہ کس طرح احادیث میں یہ درجات بیان کیے گئے، کہ ایک تو یہ کہ عورت گھر سے باہر نماز نہ پڑھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں پڑھ لیا کرے، اس سے بہتر یہ ہے اپنے گھر کے احاطے میں پڑھ لیا کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے کمرے میں پڑھ لیا کرے۔ اور دوسری حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا کہ گھر کے تہہ خانے میں پڑھ لے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قریب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے تہہ خانے میں نماز ادا کرتی ہو۔ اور تیسری حدیث شریف میں کیا فرما دیا کہ اندھیری کوٹھڑی میں نماز ادا کرے عورت تو اللہ پاک اس عورت کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی جتنا عورت پردے کا اہتمام کرے گی
اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتی جائے گی۔ ایک اور حدیث شریف حضرت سیدنا ابو حمید یا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا بیرونی کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور بیرونی کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد، توجہ فرمایا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ایک کونے میں مسجد بنانے کا حکم دے دیا، اور جب تک زندہ رہیں اسی کونے میں نماز پڑھتی رہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند احمد کے اندر اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات توجہ کے قابل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جب عورتیں نماز کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو اچھی طرح باپردہ ہو کر زینت کیے بغیر یعنی سجے سنورے بغیر نکلا کرتی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تو مردوں سے فرماتے، جب تک عورتیں چلی نہ جائیں اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی تھی، اب سلام کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عورتیں بھی جب مسجد شریف سے نکلیں گی، ادھر سے مرد بھی جب نکلیں گے تو امکان ہے کہ اختلاط ہوگا، کندھے سے کندھا ٹکرا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما دیتے مردوں کو کہ پہلے ان عورتوں کو جانے دو، اور اے مردوں تم اپنی جگہ پر فی الحال بیٹھے رہو۔ تو اس احتیاط کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو آپ کا ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر، سج سنور کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہیں؟ ان کے بارے میں آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی عورتوں کے لیے فرمایا یہ گیا کہ بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم مسجد میں آیا ہی نہ کرو، مسجد میں نہ آؤ، تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، گھروں میں بھی کمروں کے اندر نماز پڑھو، صحن میں نہیں، اور کمروں میں بھی ایسی جگہ ڈھونڈو کہ جو اس سے بھی پوشیدہ ہو۔ حدیثیں گزری ہیں پیچھے، تہہ خانے کا فرما دیا گیا، اندھیری کوٹھڑی کا فرما دیا گیا۔ تو آج جو ہمارا دور چل رہا ہے کہ عورت جب گھروں سے باہر نکلتی ہے تو کس انداز سے نکلتی ہے، سج سنور کر نکلتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے۔ تو کیا یہ اللہ پاک کو پسند ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ شریعت مطہرہ کو پسند ہے؟ اور بے شک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے جو اب عورتیں کرتی ہیں تو عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔
مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پہلی صدی کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ جو صحابیات تھیں اگر وہ آج کی عورتوں کو دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا ارشاد فرماتی۔ حضرت سیدنا ابو عمرو شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن عورتوں کو مسجد سے نکالتے اور فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے گھروں کو چلی جاؤ، یہ تمہارے لیے مسجد میں حاضر ہونے سے بہتر ہے۔ مسجد میں نہ آؤ، تم گھروں میں نمازیں پڑھا کرو۔ کیا وجہ ہے کہ زمانے میں تبدیلی ہونا شروع ہو گئی، لوگوں کے انداز میں، طریقے میں چینجنگ آنا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ فتنے آنا شروع ہو گئے، شیطان کا زور زیادہ چلنا شروع ہو گیا۔ تو دین کو جاننے والوں نے، سمجھنے والوں نے، فقہائے کرام نے، فقہائے صحابہ نے عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیا۔ تو کیا آج وہ دور نہیں ہے کہ عورتوں کو مسجدوں سے روکا جائے؟ آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے کہ حدیثوں کے ظاہری معنی نکالتے ہوئے، بس ان کے حدیث کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو بھی مسجد میں لا رہے، مسجدوں میں نمازیں پڑھوا رہے۔ بلکہ حال تو یہ ہو گیا کہ ایک صف کے اندر مرد و عورت اکٹھے کھڑے، نمازیں ہو رہی ہیں۔ الامان والحفیظ۔ تو اللہ رب العزت ہم مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے اور ہماری مسلم خواتین کو اسلام اور شریعت کے مطابق باپردہ رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔